بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عید پہ بڑی خوشخبری آ رہی ہے۔ پاکستان ایران کی ایک خفیہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو فون کر دیا۔ یو ای کا اچانک شیطان کے برے دن شروع ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایران پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک ثالث کے طور پہ پاکستان کے لیے ایک امتحان کی بھی گھڑی ہے۔ امریکہ کی تجاویز ایران کو موصول ہو چکی ہیں اور ایرانی قیادت نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان تجاویز کا خلوص نیت کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر داخلہ تہران میں ہیں اور اگلے 1-2 روز میں کوئی بڑا بریک تھرو پاسبل ہے اور بڑی عید سے پہلے بڑی خوشخبری آ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ثالثی کے اس مرحلے میں قطر پاکستان کی بھرپور معاونت کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت نے سعودی عربیہ، ترکی اور مصر کی مشاورت کے ساتھ ایک لیٹر آف انٹینٹ کا مسودہ تیار کیا ہے جسے تہران میں حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اگر اس لیٹر آف انٹینٹ پہ دستخط ہو گئے تو پھر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا بریک تھرو ہوا تو اس کا اعلان فوری طور پہ کر دیا جائے گا، لیکن معاہدے پہ دستخط عید کے بعد ہی ہوں گے۔ تب سوال ہے کہ امریکہ اور ایران کی جانب سے کون سی تجاویز سامنے آئی ہیں اور اس لیٹر آف انٹینٹ میں کون سی شرائط ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان اور قطر کی جانب سے تیار کردہ اس لیٹر آف انٹینٹ پر اگر دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے، ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر ایشوز پہ مذاکرات 3 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائیں گے۔ تو امریکہ نے تو پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے واضح وعدہ کرے اور یقین دہانی کرائے کہ مستقبل میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے لیے ایران کو یورینیم کی انرچمنٹ فوری بند کرنی ہوگی اور انرچ یورینیم کے موجودہ ذخائر کو بھی ٹھکانے لگانا ہوگا۔ تو دوسری جانب ایران کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ اس پہ عائد پابندیاں فوری طور پہ نرم کرے اور اس کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا ایک واضح روڈ میپ دے دے۔ ایران کا دوسرا بڑا مطالبہ ہے کہ لیبنان میں ملٹری آپریشن روکنے کے لیے امریکہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے۔ تو اگر اس ساری کہانی کو ایک جملے میں بیان کر دوں تو اتنا کہنا کافی ہے کہ امریکہ صرف اور صرف ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی ٹھوس اور قابل قبول یقین دہانی چاہتا ہے۔ اس طرح ایران کی خواہش صرف اتنی ہے کہ امریکہ پابندیاں ہٹا لے، اس کے منجمد اثاثے بحال کر دے اور اسرائیل کو مستقل لگام ڈال کر رکھے۔ تو اب سوال ہے یہ سب ہوگا کیسے؟ ایران کی سیاسی اور ملٹری قیادت امریکی تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک روڈ میپ یا پیکج تیار کر رہی ہے، اور ایران کے وہ صحافی اور تجزیہ کار جو پاسداران انقلاب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں نا، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کی بندش کا ایشو ڈسکس ہوگا تاکہ ایران اپنا تیل عالمی مارکیٹ میں فروخت کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو ایران کے منجمد اثاثوں کا 25% بحال کرنا ہوگا۔ یہ رقم لگ بھگ تقریباً کوئی $25 بلین بنتی ہے۔ ایرانی تجزیہ کاروں کو یقین ہے کہ امریکہ اپنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوراً ختم کرنے اور ایران کو ٹول ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دینے پہ تیار ہے، لیکن وہ جوہری پروگرام کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں ہے۔ تو ایران کی خواہش ہے کہ اس طبی مقاصد کے لیے یورینیم انرچ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ امریکہ اس رعایت کے لیے نہیں مانے گا۔ مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیا یہ ڈیل ہو جائے گی یا امریکہ ایران پہ دوبارہ حملہ شروع کر دے گا؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ ان کے پاس ڈیل کے لیے وقت بہت کم ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو وہ جمعے سے پیر تک کسی بھی وقت ایران پہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن سے آنے والی اطلاعات بتا رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب ذاتی طور پہ مزید جنگ نہیں چاہتے۔ امریکن میڈیا کھل کر بتا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایران کے حوالے سے سخت شدید ڈیوائیڈ ہے۔ تو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگزیٹ جو ہے ایران کو کسی قسم کی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایران پہ دوبارہ اسٹرائک کا مشورہ دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جے ڈی وینس ہیں، وہ کھل کر مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو دوبارہ جنگ کے حوالے سے اب مڈل ایسٹ بھی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ یو ای جو کہ اسرائیل کا اتحادی اور ایران پہ حملوں کا سب سے بڑا حامی تھا، اس نے بھی اچانک یو ٹرن لے لیا۔ یو ای کی قیادت اب پاکستان کی ثالثی کی حمایت کر رہی ہے اور اسلام آباد کے ساتھ گلے شکوے دور کرنے پہ بھی آمادہ نظر آ رہی ہے۔ یہی کام بھارت نے بہت پہلے کر لیا تھا۔
تو شیطان مودی کو جو ہی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ایران یہ جنگ ہارنے والا نہیں، تو اس نے فوراً پینترا بدل کے نیوٹرل ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور نیتن یاہو کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین بھی دلایا تھا۔ دنیا جانتی ہے امریکہ نے بھارت کی مخبری پر ہی ایرانی بحریہ کے جہاز کو کھلے سمندر میں ڈبو دیا، اور یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ بھارتی بحریہ نے کھلے سمندر میں نہتے زخمی ایرانی اہلکاروں کی کوئی مدد نہیں کی، وہ چپ چاپ موت کا رقص دیکھتے رہے۔ وہ تو بھلا اس سری لنکا کے جس کی بحریہ نے میلوں دور آ کے ڈوبتے ایرانی اہلکاروں کی مدد کی اور زخمیوں کو نکال کر اسپتال پہنچایا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شیخ محمد بن زائد کا ساتھ چھوٹنے کے بعد نیتن یاہو اب بھری دنیا میں کھیلا رہ گیا۔ بارک روبرٹ نامی ایک امریکن صحافی نے خبر دی ہے کہ پاکستان کی نئی امن تجاویز سامنے آنے کے بعد نیتن یاہو سخت پریشان ہے، اور اس نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک فون کال بھی کی، اور راویٹ کے مطابق یہ فون کال انتہائی تناؤ بھری تھی، ٹینشن والی تھی، کیونکہ ٹرمپ اب سمجھتے ہیں کہ معاہدہ ممکن ہے، جبکہ نیتن یاہو ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صحافی نے اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس فون کال کے بعد نیتن یاہو کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے، چونکہ نیتن یاہو اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اسرائیلی میڈیا نے پاکستان کے خلاف آج کل ایک انتہائی غلیظ مہم لانچ کر رکھی ہے۔ C14 نامی ایک اسرائیلی ٹی وی چینل نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ پاکستان اور ایران نے ایک خفیہ ڈیل کر لی ہے۔ یہ ڈیل ہے کیا؟ سنیں ذرا۔ הם והאיראנים הגיעו להבנות שלפיהן אם תסייע פקיסטן להביא להסכם נוח עבור טהרן, יעזרו לאיראנים להתמודד עם החובות החיצוניים שלה. سنا آپ نے، اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 100 بلین سے زائد قرضے میں ڈوبے پاکستان کا ایک گہری معاشی بحران کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کی ہے کہ وہ سازگار معاہدے کے لیے ایران کی مدد کرے گا، پابندیاں ختم کرائے گا، منجمد اثاثے بحال کرانے میں ٹھوس کردار ادا کرے گا، اور اس کے بدلے میں ایران پاکستان کو قرضوں کی دلدل سے نکلنے میں مدد فراہم کرے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جس دن پاکستان نے ثالثی کا رول قبول کیا تھا نا، اس دن پاکستان کے خلاف اسرائیلی پروپیگنڈا میں شروعات ہو گئی تھی، اور اسرائیل اس کے حواریوں کی کوشش ہے کسی طرح مذاکرات ناکام ہو، جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اور پچھلے دنوں میں اسرائیلی لابی نے پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی کا شوشہ بھی چھوڑا تھا۔ آج پاکستان ایران خفیہ ڈیل کی فیک نیوز نشر کر دی تاکہ سعودی عربیہ اور امریکہ کو پاکستان سے دور کیا جا سکے۔ بھارت کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے، اب اسرائیل اور اس کے حواریوں کی باری ہے۔ شیطان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ محسن نقوی کی تہران میں موجودگی کا مطلب کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ڈیل تو ہو کے رہے گی اور بہت جلد ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔